ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود لینے سے بخل بڑھتا ہے اور مال بڑھنے کے بجائے آدمی کے اندر بخل بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ جتنا مال زیادہ آتا ہے اتنے بخل ہوتا چلا جاتا ہے، اور بخل کی خاصیت یہی ہے کہ آدمی کے پاس جتنا مال ہوگا بجائے مال کا زیادہ بڑھنے سے آدمی کو دوری پیدا ہو، بلکہ اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، حرص بڑھ جاتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے، بلکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور جتنا مال آدمی کے پاس ہوتا ہے اتنے اس کے اندر لالچ اور حرص اور بخل آ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے 2 وادی اور مل جائیں، اور اگر 2 وادی سونے کی بھر کے مل جائیں تو اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے 3 وادی سونے کی مل جائے۔ آخر میں کیا خوبصورت الفاظ میرے نبی نے فرمائے کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، اور وہ ہے قبر کی مٹی۔ جو ابن آدم کا پیٹ ہے اس کو صرف ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، اور یہ پیٹ قبر کی مٹی سے بھرا جائے گا۔ مال اس پیٹ کو بھر نہیں سکتا۔ مال کتنا ہی آ جائے اس کی حرص ختم نہیں ہوئے گی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحرا میں، ایک جنگل بیابان میں ایک خچر پر سامان لدا ہوا تھا، اور وہ خچر بھی الگ پڑا ہوا تھا اور اس خچر کا مالک بھی الگ پڑا ہوا تھا، اور وہ سامان اس خچر کے اوپر سے گرا ہوا تھا۔ مالک اور خچر یہ دونوں مرے ہوئے تھے۔ مال زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے پیٹ کو صرف 2 ہی چیز بھر سکتی ہیں، ایک تو انسان کے اندر قناعت ہو، اور دوسری چیز انسان کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا، اور لوگ سود کو لیتے ہیں، حالانکہ سود کی ممانعات قرآن کریم میں آئی ہے کہ سود بڑا سنگین جرم ہے، بڑی خطرناک وبا ہے اور بلا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اتنی سخت وعید اور اتنے سخت الفاظ کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے جتنے سود کے بارے میں آئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں سود سے بچنا چاہیے، رشوت سے بچنا چاہیے۔ یہ سود اور رشوت بڑی خطرناک وبا ہے اور بلا ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ روم کا ایک واقعہ، جو روم کا بادشاہ تھا ان کے دور کے ایک واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شاہ لاکھ ہوا کرتا تھا، ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک آدمی قرض لینے کے لیے گیا اور ضرورت تھی قرض کی، اپنے گھر کے لیے، فیملی کے لیے قرض لینے کے لیے گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں لیکن اس کا میں ڈبل لوں گا، جتنا میں نے آپ کو قرض دیا ہے میں اتنے اور لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ متعین کر دی، اور تاریخ متعینہ پر وہ شخص ان کے پاس پہنچا۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بات رکھی کہ تاریخ مکمل ہو گئی ہے اور میں آپ کے پاس اپنے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔
اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، میں آپ کو ان کو دے دیتا ہوں۔ تو دے دیے، انہوں نے تھوڑے سے پیسے دے دیے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے آئندہ مکمل پیسے نہیں دیے تو میں ڈبل اس کا سود لوں گا۔ تاریخ متعین ہو گئی، وقت آ گیا، اس وقت بھی ان سے نہیں بن پائی بات۔ تھوڑا بہت پیسے تھے وہ انہوں نے دے دیے۔ پھر اگلے مرحلے میں اس شاہ لاکھ نے اس بندے سے یہ کہا کہ اگلے مرحلہ جب میں آؤں گا اور اس تاریخ متعینہ پر میں آؤں گا تو ایک چھری لے کر آؤں گا اور اس چھری سے تمہارا گوشت کا ٹکڑا کاٹوں گا۔ تاریخ متعین ہو گئی اور تاریخ متعینہ پر وہ شخص شاہ لاکھ آ گیا، اور جس کو انہوں نے قرض دیا تھا وہ آدمی بچ بچا کر اس کے پاس سے روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا حضرت بادشاہ سلامت، ایک شخص شاہ لاکھ ہے اور وہ میرا گوشت کا ٹکڑا لینا چاہتا ہے اور میں اس سے بچ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہاں جا کر پہنچا، اس نے کہا کہ یہ میرا پیسے نہیں دے رہے، انہوں نے تاریخ متعین کی جو میرا قرضہ اس کو نہیں دے رہے، اور اس کی رضامندی سے ہی میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا گوشت کا ٹکڑا کاٹوں گا۔ عدالت میں فیصلہ گیا، اور یہ صاحب جس نے قرضہ لے رکھا تھا تو جیل میں تھا اور عدالت میں وہ نہیں آ سکتا تھا۔ شاہ لاکھ نے بڑی بہترین تقریر کی، لیکن جو آدمی جو بندہ جیل میں تھا اس کی بیوی آئی اور اس نے بیوی نے بڑی شاندار تقریر کی اور یہ کہا کہ اگر شاہ لاکھ کے بات پر فیصلہ ہوتا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، تو کیا جس نے قرضہ لے رکھا ہے اس کی بات پر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کا گوشت کاٹا جائے؟ حالانکہ اگر اللہ فیصلے پر آ جائے، دنیا میں فیصلے پر آ جائے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اسی کے نتیجے میں اگر دنیا والے رحم کرم پر ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ معاف کرنے والا ہے، اس طریقے تم اس فیصلے سے بھی یہ بھی فیصلے کر سکتے ہو کہ ہم نے ان کو معاف کیا۔ جس طرح اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، رحم کرتا ہے، تو تمہارے اندر بھی یہ رحم ہونا چاہیے کہ چلو بھائی ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ضروری تھوڑی ہے کہ تم اس کی بات پر یہ فیصلہ کرو گے، عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اس کا گوشت کاٹ دے جائے۔ تو ان کی عورت کی بات سن کر ان کو پر رحم و کرم کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ تو پتہ لگا کہ آدمی جب سود لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے۔ اب اس شاہ لاکھ کے دیکھ کتنا بخل تھا اس کے اندر، یہ پیسے کی وجہ سے ایک آدمی کا گوشت کاٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ہو، جو سود اور جو رشوت ہوتی ہے یہ آدمی کو مالدار نہیں کرتی، یہ آدمی کے اندر بخل کو پیدا کرتی ہے۔ اپنے تن پر خرچ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا پیسہ، کہ اپنے بدن پر خرچ کر لے، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کر لے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر لے۔ اس پیسے کو رکھتا ہے، الماری میں پیک کر رکھتا ہے، کیونکہ بخل کی خاصیت یہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔